إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ حضرات محترم، یہ آیات کسی بھی انسان کے ایمان اور نفاق کو پرکھنے کے لیے کافی ہے۔ انسان اپنے آپ کو پرکھنا چاہے اور آواز کم کرے، انسان اپنے آپ کو پرکھنا چاہے یا وہ کسی دوسرے کو پرکھنا چاہے تو یہ آیات فرق کرنے والی ہے۔ یہ بظاہر تو اس زمانے کے منافقین اور یہود کے متعلق اتری تھی، لیکن قیامت تک جو بھی ایسا کردار ادا کرے گا یہ سب پہ اسی طرح لاگو ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف یزعمون جو گمان کرتا ہے انہم آمنوا کہ بے شک وہ ایماندار ہے یا ایمان لاتا ہے بما انزل الیک کہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے، وما انزل من قبلک اور آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت جب فیصلے کی بات آتی ہے تو یہ طاغوت کی طرف جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا۔ یہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے بجائے ان کا ارادہ یہی ہوتا تھا کہ جس سے ہمارا مفاد وابستہ ہے صرف وہ بات مانیں گے۔ تو ایسا انسان جو صرف اپنے مفادات کے لیے اسلام کے احکامات تک کو چھوڑ دیتا ہے وہ سمجھ لے ایماندار نہیں ہے، منافق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب بھی فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو یہ طاغوت یعنی اللہ کے مخالف یا اس کے رسول کے مخالف جو بات ہوتی ہے اس پہ جاتا ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ نے ان باتوں سے انکار کا حکم دیا تھا کہ ان کو نہیں ماننا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں ہر وہ بات جس کا اللہ یا اس کا رسول حکم کرتا ہے ہم نہیں کرتے، اور جس بات سے منع کیا ہوا ہے ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بڑا اچھا مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں آپس میں میل نہیں کھاتی۔
اگر انسان اچھا ایماندار یا اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ مطمئن ہونا چاہیے، اسے کسی دوسرے راستے کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ انسان دور کی گمراہی میں جا پڑے، اور یہ حقیقتاً گمراہی ہے۔ آج 62 مسلمانوں کی ممالک ہیں، ایک بھی ایسا ملک نہیں جس کے عدالت کے نظام میں قرآن و سنت نافذ ہو، سب کے سب غیروں کے نظام لے کے چل رہے ہیں، اور کسی کو اس بات پہ ذرہ برابر ملال نہیں ہے کہ کہلاتے ہم مسلمان ہیں، نظام غیروں کے چلاتے ہیں، اور جب بات کرو تو کہتے ہیں ہم جیسا مسلمان ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان بڑی دور کی گمراہی میں لے جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ جو اللہ نے اتارا، جو اس کے رسول کی طرف اللہ نے اتارا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اس معاملے میں متردد ہوں گے، رک جائیں گے، نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان کی کرتوتوں کے سبب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، یسد بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے آگے بھیجا، ثم جاؤک یحلفون، پھر اللہ فرماتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے آ جائیں گے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ یہ ان کو ساتھ ملائیں، یعنی پولائٹ اپنے نظریات کو بنائیں، ان کو ساتھ ملائیں، ہمارا نظریہ یہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، اے میرے پاک پیغمبر ان سے اعراض کیجئے، وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجئے کہ غلط رستہ نہ کرو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہیے ان کے لیے فی انفسہم قولاً بلیغا، مؤثر بات جو ان کے دل کو لگے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کے غیروں کے قوانین پہ چلیں گے تو پھر ہم ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف پھر ان کے دل کا زوم ہے کہ وہ ایماندار ہیں، حقیقتاً وہ ایماندار نہیں۔ تو اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں حقیقی ایمان کی نعمت سے نوازے، ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر